فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کی ریونت ریڈی حکومت نے کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے قرض معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خود اس کا اعلان کیا۔ تلنگانہ میں کسانوں کے قرض معافی پر کانگریس قائدین راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ انہوں نے تلنگانہ کے کسانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا، یہ ان کی نیت کے ساتھ ان کی عادت بھی ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، تلنگانہ کے کسان خاندانوں کو مبارکباد۔ کانگریس حکومت نے کسان نیائے کے عہد کو پورا کرنے کی طرف ایک تاریخی قدم اٹھایا، جس سے آپ کے 2 لاکھ روپے تک کے تمام قرض معاف ہو جائیں گے۔ اس سے 40 لاکھ سے زیادہ کسان خاندان قرض سے پاک ہو جائیں گے۔ میں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، یہ میری نیت بھی ہے اور عادت بھی۔ انہوں نے مزید لکھا، کانگریس حکومت کا مطلب اس بات کی ضمانت ہے کہ ریاستی خزانے کو کسانوں اور مزدوروں سمیت محروم سماج کو مضبوط بنانے پر خرچ کیا جائے گا، جس کی ایک مثال تلنگانہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ جہاں بھی کانگریس حکومت میں ہوگی، وہ ہندوستان کا پیسہ ہندوستانیوں پر خرچ کرے گی، سرمایہ داروں پر نہیں۔ وہیں کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے لکھا، تلنگانہ میں کانگریس پارٹی نے کسانوں کے قرض معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہماری تلنگانہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسانوں کے قرض معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے 40 لاکھ کسانوں کو راحت ملے گی جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کانگریس کا ماننا ہے کہ ملک کی تمام دولت ملک کے لوگوں کی ہے اور اسے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی خرچ کیا جانا چاہیے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے میاں پور میں خواتین کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی BRS حکومت نے ان کو یہ مکانات دینے کی یقین دہانی کروائی تھی، تاہم ہنوز ان کو مکانات نہیں ملے۔ میاں پور میں سروے نمبر 100 اور 101 میں سرکاری اراضی میں ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے ان احتجاجی خواتین نے مطالبہ کیا۔ ان خواتین نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ اس احتجاج کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس کی موجودگی کے ساتھ موقع پر پہنچنے والے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کے عہدیداروں نے خواتین کو اس سلسلے میں یقین دہانی کروائی، جس کے بعد ان خواتین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں طلبہ یونینوں کی جانب سے کشن ریڈی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ طلبہ یونینوں نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کی حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ پر احتجاج کرتے ہوئے NEET نیٹ کے امتحان کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بعد ازاں اس دوران پولیس موقع پر اطلاع کے ساتھ ہی پہنچ گئی اور پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کیا اور انہیں کاچی گوڑا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ایک CCTV فوٹیج سامنے آیا ہے۔ ایک کار جو بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں سے ٹکرا گئی۔ حیدرآباد جواہر نگر کے علاقے میں تیز رفتاری سے آنے والی کار نے بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے کھڑے سبحان 20 سالہ شخص کو ٹکر مار دی، پھر اس نے 5 دیگر 2 ویلر گاڑیوں کو بھی ٹکر مار دی۔ حادثے میں سبحان شدید زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں پولیس نے کار چلانے والے ڈرائیور اظہر کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کر لیا۔
تلنگانہ پولیس نے شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج کرنے والے بی جے پی کے یووا مورچہ کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت گروپ 2 اور گروپ 3 کے نوٹیفیکیشن میں اضافی عہدوں میں اضافہ کرے، جس کے تحت ان کی جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا گیا اور اس دوران کشیدگی دیکھی گئی۔ بعد ازاں پولیس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تاہم پولیس کی جانب سے انہوں نے اعتراض کیا اور اس دوران پولیس اور ان میں ہاتھا پائی بھی دیکھی گئی۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے ایک بار پھر سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں بی جے پی کے اقتدار میں آتے ہی پرانے شہر میں چار مینار سے متصل بھاگیہ لکشمی مندر کو گولڈن ٹیمپل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیوی بھاگیہ لکشمی کی مہربانی سے بی جے پی نے تلنگانہ میں 8 MP سیٹیں جیتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرجا سنگرام یاترا بھی دیوی بھاگیہ لکشمی کی مہربانی سے کامیاب ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی ایسی واحد پارٹی ہے جس نے یہ دکھایا کہ ایک کارپوریٹر بھی مرکزی وزیر بن سکتا ہے، چائے والا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ آج تلنگانہ میں بی جے پی نہ رکنے والی طاقت بن کر ابھری ہے اور ریاست میں اقتدار میں آنے تک جدوجہد جاری رکھے گی۔ سنجے نے کہا ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک پارٹی کے لیے کام کریں گے۔ CRDA کے اہلکاروں نے جو تاڈیپلی میں زیر تعمیر YSR کانگریس پارٹی کے مرکزی دفتر کو منہدم کر رہے پولیس کی بھاری موجودگی کے درمیان صبح 5:30 بجے سے بلڈوزر اور صاف صفائی کا کام کرتے ہوئے انہدامی کارروائی شروع کی گئی۔ جب YCP برسر اقتدار تھی، تاڈیپلی میں 2 ایکڑ پر پارٹی دفتر کی تعمیر شروع کی گئی تھی، لیکن CRDA نے پہلے اعتراض کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تعمیر غیر قانونی ہے، لیکن YCP نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ حکام نے تاڈیپلی میں YSRCP کے دفتر کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ ضلع گنٹور کے تاڈیپلی میں YSRCP کے زیر تعمیر دفتر کی عمارت کو اس الزام میں منہدم کر دیا گیا کہ سیتانگرم کے بوٹ یارڈ کے احاطے میں واقع زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا ہے۔ افراد خاندان کے خلاف مبینہ طور پر تضحیک آمیز تبصرہ پر 2.5 سال کے طویل وقفے کے بعد چندرا بابو نائیڈو بطور چیف منسٹر دوبارہ آندھرا پردیش قانصاص اسمبلی میں داخل ہو گئے۔ نومبر 2021 میں توہین آمیز صورتحال پر جذبات سے مغلوب بحیثیت قائد حزب اختلاف نائیڈو نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ دوبارہ چیف منسٹر کا حلف لینے کے بعد ہی وہ اسمبلی میں قدم رکھیں گے۔ حالیہ اسمبلی الیکشن میں TDP کے زیر قیادت اتحاد نے بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار پر واپسی کی ہے اور چندرا بابو نائیڈو بحیثیت چیف منسٹر ایوان میں دوبارہ واپس لوٹے ہیں۔ اسمبلی کے پہلے سیشن کے روز اسمبلی کے باب داخلے پر جھکنے اور زمین کو چھونے کے بعد چندرا بابو نائیڈو نے اسمبلی میں قدم رکھا تھا۔ TDP اور اس کی حلیف جماعتوں کے ارکان مقننہ نے نائیڈو کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ان ارکان نے خوش آمدید اور دیگر باوقار ایوان، سچائی اور جمہوریت کی جیت کے نعرے بلند کیے۔ TDP کے ارکان نے نائیڈو کی تصاویر والے پلے کارڈز اٹھائے
اٹھائے ہوئے تھے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سپریمو نے سابق میں حکمراں جماعت YSR کانگریس پارٹی کے ارکان کے قابل اعتراض تبصرے کے بعد اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ تب سے نائیڈو نے 19 نومبر 2021 سے اسمبلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس وقت کی حکمراں جماعت کے ارکان نے نائیڈو کے افراد خاندان کے خلاف غیر شائستہ ریمارکس کیے تھے۔ مہاراشٹر کانگریس کے صدر نانا پٹولے نے اٹل سیتو سمندری پل کی تعمیر میں کرپشن کا الزام عائد کرتے ہوئے اپنے ہمراہ موجود کیمرہ مینوں کو سڑک پر دراڑیں دکھائیں۔ اس پل کو ممبئی ٹرانس ہاربر لنک MTHL کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو جنوبی ممبئی کو نوی ممبئی سے جوڑتا ہے۔ پل کی تعمیر کے اندرون چند ماہ اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ نانا پٹولے نے اس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پل کا تعمیری معیار ناقص ہے اور سڑک کا ایک حصہ 1 فٹ تک دھنس گیا ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی کی چھڑی سے دراڑوں کے بیچ کے خلا کو اجاگر کیا۔ نانا پٹولے نے کہا کہ اٹل سیتو پل کے حصے میں اس کے افتتاح کے 3 ماہ کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں اور نوی ممبئی کے قریب سڑک پر نصف کلومیٹر طویل حصہ 1 فٹ تک اندر دھنس گیا ہے۔ آج کل مشترکہ خاندان کا رجحان ختم ہو رہا اور زیادہ تر لوگ انفرادی خاندان کو ترجیح دے رہے جس میں شوہر بیوی اور ان کے بچے رہتے ہیں۔ لیکن اس بدلتے ہوئے رجحان کے درمیان راجستھان کا ایک خاندان ایک مثالی بنتا جا رہا جہاں کل 185 لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بگڑی مالی فیملی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا جس میں خاندان کے تمام افراد ایک ساتھ نظر آ رہے۔ اس خاندان کا گھر اجمیر سے 36 کلومیٹر دور نصیر آباد کے قریب رامسر گاؤں میں واقع ہے۔ خاندان چونکہ بڑا ہے اس لیے گھر کا کچن بھی بڑا ہے اور بہو لاڑی دیوی نے بتایا کہ صبح اور شام ایک ساتھ 13 چولہے جلتے ہیں جس میں روزانہ تقریباً 15 کلو سبزیاں اور 50 کلو سے زیادہ آٹا روٹی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گھر کی عورتیں اور بیٹیاں پورے خاندان کا کھانا پکاتی ہیں۔ یہ خاندان ہر ماہ راشن پر تقریباً 12 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ اس مشترکہ خاندان میں 6 نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں جن میں 65 مرد، 60 خواتین اور 60 بچے شامل ہیں۔ باگڑی مالی خاندان کا سربراہ سلطان مالی تھا جس کے 6 بیٹے تھے: موہن لال، بھنور لال، رام چندر، چھگن لال، چھوٹو لال اور بردی چند۔ سلطان مالی اور ان کے 2 بیٹے بھنور لال اور رام چندر فوت ہو چکے ہیں۔ مشترکہ خاندان کے رکن بردی چند نے کہا ہے کہ ان کے والد نے ہمیشہ خاندان کو متحد رہنے کا درس دیا اور آج بھی وہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو تمام بزرگ مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ خاندان کے افراد میں پیار ہے اور تمام افراد رشتے نبھانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ خاندان کے کچھ افراد سرکاری اور کچھ پرائیویٹ ملازمتوں میں کام کرتے ہیں جبکہ دیگر کھیتی باڑی، مویشی پالنے، تعمیراتی سامان کی دکانوں اور ٹریکٹر چلانے کے ذریعے کماتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان سب مل کر کھاتے ہیں۔ پورا خاندان خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ 2016 میں ایک بہو گاؤں کی سرپنچ بنی اور اس کے بعد سے سڑکوں اور نالوں کی حالت کو بہتر بنانے اور بجلی کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہی۔ یہ خاندان اس وقت منظر عام پر آیا جب بالی ووڈ اداکار وکی کوشل اور سارا علی خان گزشتہ ماہ اجمیر میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کے گھر گئے تھے۔ اداکار گھر والوں کے درمیان پیار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سارا علی خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی اس فیملی کے ساتھ ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ سعودی عرب میں دوران حج جاں بحق افراد کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق زیادہ تر اموات گرمی کی شدت یا گرمی سے ہوئی پیچیدگیوں کے باعث ہوئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 658 افراد کا تعلق مصر سے اور 68 کا تعلق بھارت سے ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق اردن، انڈونیشیا، ایران، سینیگال، تیونس اور کردستان ریجن کے شہریوں کی اموات کی بھی تصدیق ہوئی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ دوران حج انتقال کر جانے والے بیشتر افراد
حج ویزے پر نہیں بلکہ سیاحتی یا وزٹ ویزے پر تھے۔ تیونس اور اردن کے وزارت خارجہ کے حکام نے بھی بیشتر جاں بحق شہریوں کے حج ویزے پر نہ ہونے کی تصدیق کی، اور پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے دوران حج 35 شہریوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حجاج کرام کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پاکستانی سفارت خانے کے حکام کو حجاج کرام کو تمام سہولتیں دینے کی ہدایت کی۔ Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities, and a commitment to holistic development. Transport services available. Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔